دوستو آج ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تمام امت مسلمہ کو، تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد پوری رات کے اندر کسی بھی وقت جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ہی خوشحالی اور برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات واضح کروں، یہ بڑا خاص اور بڑا قیمتی عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں کیونکہ یہ اس رات کا خاص عمل ہے۔ دوستو یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، اسے انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ تو جو بندہ انعام حاصل کرنا چاہتا ہے، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، عزت کی صورت میں، دولت کی صورت میں یا شہرت کی صورت میں، اس بندے کو چاہیے کہ آج ایمان کی نیت سے، ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے صرف یہ عمل کر لے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی کی ہر رکاوٹ، ہر پریشانی کا فوری طور پر انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ آج رات آپ رب کی بارگاہ سے اجرت مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میری عبادت میں مشغول رہا، میرے ذکر میں مشغول رہا، میری فکر میں مشغول رہا، مجھے راضی کرنے میں مشغول رہا، آج میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اس کو راضی کر دوں گا۔ دوستو آج ان سعادت بھری گھڑیوں میں خوشخبریاں ہیں۔ جو اپنی عبادتوں اور نیک اعمال سے فیض یاب ہوئے، آج ان کے لیے اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور مغفرت ان کے لیے برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے دکھوں اور پریشانیوں سے خلاصی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی، انوارات اور انعامات کے حقدار وہ ٹھہر جاتے ہیں جو بندے اس رات اس عمل کو کر لیتے ہیں۔ دوستو ربیع الاول کی چاند رات آپ اس عمل کو کر لیں اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جو لوگ رات کو نہ کر سکیں وہ اسے اگلے دن بھی کر سکتے ہیں۔ جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی آپ پھر اپنے حالات خود دیکھیں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات آپ کے اوپر برستے ہیں۔ دوستو ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی بہت سے لوگوں کے دل میں ایک ہی بات آتی ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو اپنی زندگی میں اور زیادہ جگہ دینی چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنی زبان کو ایسے کلمات سے آباد کرنا چاہیے جن میں ہمارے ایمان کی بنیاد موجود ہے، اور ایسے وقت میں سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ ربیع الاول کا نام آتے ہی ہمارے دل میں سب سے پہلے کس کی یاد آتی ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لیکن دوستو ایک سوچنے والی بات ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار تو بہت کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری روزمرہ زندگی میں بھی اس محبت کی کوئی نشانی نظر آتی ہے؟ ہماری نماز میں، ہماری زبان میں، ہمارے گھر کے ماحول میں، لوگوں کے ساتھ ہمارے برتاؤ میں؟ یہ سوال کسی دوسرے سے نہیں، آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ اور اسی لیے ربیع الاول کے اس موقع پر پہلا عمل ایسا رکھا گیا ہے جو ہمارے ایمان کی بنیاد سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو ذرا اس کلمے کو جلدی جلدی پڑھنے کی بجائے ایک مرتبہ رک کر سوچیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی ہماری اصل امید بھی اللہ سے، اصل مدد بھی اللہ سے، اصل بھروسہ بھی اللہ پر، اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا تعلق بھی اپنے رب کے ساتھ۔ پھر ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صرف زبان سے کہنے کے الفاظ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھتے وقت صرف گنتی کی طرف نہ دیکھیں، کوشش کریں کہ دل بھی ان کے الفاظ کے ساتھ ہو، کیونکہ کبھی کبھی انسان بہت زیادہ ذکر کر لیتا ہے لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور دل کسی اور بات میں لگا ہوتا ہے۔ اس لیے آج جب آپ یہ کلمہ پڑھیں تو جلدی نہ کریں، چند لمحوں کے لیے اپنے دل کو دنیا کی باتوں سے ہٹائیں، اپنے رب کو یاد کریں اور اپنے آپ سے ایک سوال کریں، اگر آج سے میری زبان پر اللہ کا ذکر پہلے سے زیادہ ہو جائے تو میری زندگی میں کیا بدل سکتا ہے؟ شاید آپ کہیں گے کہ صرف ذکر کرنے سے کیا ہوگا، لیکن دوستو ذرا ایک بات کو سمجھیں، انسان جس چیز کو بار بار یاد کرتا ہے اس کا اثر آہستہ آہستہ اس کی سوچ پر بھی پڑتا ہے۔ جب زبان اللہ کو یاد کرتی ہے تو انسان کو اپنے رب کی یاد بار بار آتی ہے، اور جب اللہ کی یاد بڑھتی ہے تو انسان اپنے کاموں کو بھی دیکھنا شروع کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں جو بول رہا ہوں کیا یہ درست ہے؟ میں جو کر رہا ہوں کیا یہ درست ہے؟ میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا؟ میں کسی کو اپنے الفاظ سے تکلیف تو نہیں دے رہا؟
میں اپنی نماز میں غفلت تو نہیں کر رہا؟ دوستو یہی وجہ ہے کہ ذکر کو صرف زبان تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ ذکر انسان کو اپنے عمل کی طرف بھی دیکھنے کا موقع دیتا ہے، اور ربیع الاول کے اس مہینے میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف ایک دن کا جذبہ نہیں۔ اگر ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ نماز کی پابندی، سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام، اور کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ یا زبان سے تکلیف نہ دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو محبت کو ہماری زندگی میں نظر آنے والی چیز بناتی ہیں۔ اب ایک دلچسپ بات سنیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ انسان کے پاس دن بھر میں بہت سے ایسے لمحے آتے ہیں جب وہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا، سفر میں بیٹھا ہے، کسی کا انتظار کر رہا ہے، کام سے چند لمحے فارغ ہے، گھر میں بیٹھا ہے، سونے سے پہلے وقت ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جنہیں ہم اکثر موبائل، فضول باتوں یا بے مقصد سوچوں میں گزار دیتے ہیں، لیکن یہی وقت ذکر میں بھی لگ سکتا ہے۔ آپ کو ہر بار ایک لمبا وقت نکالنے کی ضرورت نہیں، جب بھی موقع ملے اپنی زبان کو اس کلمے سے آباد کریں۔ اور اگر آج ربیع الاول کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ معمول شروع کیا ہے تو اسے صرف آج تک محدود نہ کریں۔ یہاں اصل خوبصورتی تعداد پوری کرنے میں نہیں، اسے اپنی زندگی کا معمول بنانے میں ہے۔ آج پڑھا، کل چھوڑ دیا، پھر چند دن بعد یاد آیا، ایسا نہ ہو۔ اگر آپ نے شروع کیا ہے تو اسے روزانہ کی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کریں، صبح کا وقت ہو یا دن کا، کام کے دوران ہو یا سفر میں، موقع ملے تو پڑھیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ذکر نماز کا بدل نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز اپنی جگہ فرض ہے، قرآن پاک سے تعلق اپنی جگہ ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اپنی جگہ اہم ہے۔ ذکر ان سب کے ساتھ ایک خوبصورت معمول بن سکتا ہے۔ اب ایک اور بات، صرف یہ سوچ کر نہ پڑھیں کہ آج ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے اس لیے آج کچھ پڑھنا ضروری ہے، بلکہ اس سوچ کے ساتھ پڑھیں کہ مجھے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنانا ہے۔ یہ فرق بہت بڑا ہے۔ ایک شخص صرف ایک موقع پر ذکر کرتا ہے، دوسرا شخص ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ ہمیں دوسری کوشش کرنی ہے دوستو۔ اور اب آتے ہیں اس عمل کی تعداد کی طرف۔ میں نے یہ تعداد شروع میں جان بوجھ کر نہیں بتائی، کیونکہ اگر میں شروع میں ہی صرف گنتی بتا دیتا تو شاید ہماری ساری توجہ اسی نمبر پر چلی جاتی، جبکہ اصل چیز اس کلمے کا مطلب اور اس کی روح کو سمجھنا ہے۔ اب آخر میں مکمل تعداد سن لیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو 2000 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اسے پورے دن میں اپنی سہولت کے مطابق مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، یہ 2000 مرتبہ کی تعداد ربیع الاول کے چاند کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ خاص تعداد نہیں، یہ وہ معمول ہے جسے ہم اس ویڈیو میں بطور نیک عمل اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے اصل مقصد صرف یہ نہیں کہ 2000 کی گنتی پوری ہو جائے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے جڑے، ہمارے دل اپنے رب کو یاد کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف زبان تک نہ رہے بلکہ ہماری زندگی کے کاموں میں بھی نظر آئے۔ تو آج جب ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں، میں اس مہینے کو صرف دیکھ کر نہیں گزاروں گا، میں اپنی نماز بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کروں گا، اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھوں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ربیع الاول کا سب سے خوبصورت تحفہ شاید یہی ہے کہ ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کریں بلکہ اپنی زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی ایک نئی شروعات بھی کریں۔ دوستو، اب ایک ایسا ذکر جسے پڑھتے ہوئے انسان صرف الفاظ نہیں دہراتا بلکہ اپنے دل کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ ہے درود ابراہیمی۔ اور ربیع الاول کے اس موقع پر اس عمل کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمارے دل میں ہو تو ہماری زبان بھی درود سے تر رہنی چاہیے۔ لیکن ذرا ایک بات پر غور کریں، ہم دنیا میں جس شخص کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں اس کا نام آتے ہی ہمارے انداز میں فرق آ جاتا ہے، اس کی بات یاد آتی ہے، اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے، اس کی کوئی اچھی بات یاد آتی ہے۔ تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے، جن کے ذریعے ہمیں اللہ کا دین ملا، جنہوں نے اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے اپنی زندگی لوگوں کی رہنمائی میں گزاری، تو کیا ہمارے دل میں بھی محبت اور احترام کی کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے؟
اس لیے درود شریف کو صرف ایک معمولی تسبیح نہ سمجھیں، یہ وہ عمل ہے جس میں ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو کوشش کریں کہ صرف زبان نہ چلے، چند لمحوں کے لیے دل کو بھی حاضر کریں۔ جلدی جلدی الفاظ ختم کرنے کی بجائے سکون سے پڑھیں اور اپنے دل میں یہ احساس رکھیں کہ میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج رہا ہوں۔ یہ کیفیت اس عمل کو بالکل مختلف بنا دیتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا درود شریف صرف ربیع الاول کے دنوں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ ایسا ذکر ہے جسے انسان اپنی پوری زندگی کے معمول میں شامل کر سکتا ہے۔ آپ صبح پڑھ سکتے ہیں، دن میں پڑھ سکتے ہیں، کام کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، سفر میں پڑھ سکتے ہیں، کسی کے انتظار کرتے وقت پڑھ سکتے ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایک خاص جگہ بیٹھیں اور پورا وقت الگ نکالیں۔ آپ اپنی مصروف زندگی میں بھی اپنی زبان کو درود سے جوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے، صرف زبان سے پڑھتے رہنا کافی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا کوئی اثر ہی نہ آئے۔ اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہم گھر والوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ کتنی نرمی کرتے ہیں، ہم کسی غریب یا کمزور شخص کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں پیٹھ کے پیچھے کیا کہتے ہیں، ہم غصے کے وقت اپنی زبان کو روک پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ سب سوالات بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صرف زبان پر نہیں ہونی چاہیے، اس کا اثر ہمارے کردار میں بھی نظر آنا چاہیے، اور شاید یہی اس عمل کی سب سے خوبصورت بات ہے۔ آپ جب روزانہ درود پڑھنے بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان اپنے معمولات کو دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے میں آج کس طرح بولا، میں نے آج کسی کا دل تو نہیں دکھایا، میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کی، میں نے کسی ضرورت مند کو نظر انداز تو نہیں کیا۔ اور اگر کوئی غلطی یاد آ جائے تو انسان اسے درست کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود شریف کو صرف گنتی کا عمل بنا کر نہ رکھیں، اسے اپنے دل کی کیفیت بنانے کی کوشش کریں۔ اب ایک اور بات جو بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، دوستو ربیع الاول گزر جائے گا، چاند کی راتیں بھی گزر جائیں گی، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد بھی ہمارے ساتھ ختم ہو جانی چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ اگر اس مہینے میں ہم نے درود کی عادت بنائی ہے تو کوشش کریں کہ یہ عادت آگے بھی چلتی رہے، آج 100 مرتبہ، کل بھی، پھر اگلے دن، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہماری زندگی کا مستقل معمول بن جائے، کیونکہ کسی نیک عمل کی اصل خوبصورتی صرف یہ نہیں کہ ہم اسے صرف ایک دن بہت زیادہ کریں، اصل خوبصورتی یہ بھی ہے کہ ہم اسے مستقل مزاجی کے ساتھ جاری رکھیں، اور جب کبھی دل بوجھل ہو، کبھی انسان بہت پریشان ہو، کبھی ذہن میں بہت زیادہ سوچیں چل رہی ہوں، تو چند لمحوں کے لیے دنیا کی باتیں چھوڑ کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ اپنے رب کو یاد کریں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں، اور اپنے دل کو سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں۔ لیکن یہاں ایک بات ضرور سمجھ لیں، ہم درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول ضرور بنا سکتے ہیں، مگر کسی خاص دنیاوی نتیجے کی ضمانت خود سے نہیں دینی چاہیے۔ ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ جس طرح چاہے، جس وقت چاہے، جو خیر عطا فرمائے وہ اسی کا اختیار ہے۔ ہماری ذمہ داری نیک عمل کرنا اور اسے اخلاص کے ساتھ جاری رکھنا ہے۔ اب شاید آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، آخر آج کے اس عمل میں درود ابراہیمی کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ دوستو میں نے یہ تعداد شروع میں آپ کو نہیں بتائی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی توجہ صرف ایک نمبر پر رہے۔ پہلے اس عمل کی اصل بات سمجھیں، پھر تعداد کی طرف آئیں۔ تو آج کے اس معمول میں درود ابراہیمی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اسے اپنی سہولت کے مطابق دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں مکمل کریں یا اپنے دن کے مختلف حصوں میں پڑھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے توجہ اور ادب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور سب سے اہم بات، اسے صرف ربیع الاول کے چاند کی وجہ سے شروع کر کے پھر چھوڑ نہ دیں۔ اگر آج آپ نے درود شریف کو اپنی زبان کا معمول بنایا ہے تو کوشش کریں کہ کل بھی یہ زبان درود سے آباد ہو، پھر اگلے دن بھی، اور پھر اس کے بعد بھی، کیونکہ ربیع الاول ہمیں صرف ایک مہینہ یاد نہیں دلاتا، یہ ہمیں اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی یاد بھی دلاتا ہے۔ اور اگر یہ مہینہ گزرنے کے بعد بھی ہماری زبان پر درود جاری رہے تو سمجھیں کہ ہم نے صرف ایک دن کا عمل نہیں کیا، ہم نے اپنی زندگی میں ایک خوبصورت عادت شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو اب ایک ایسا ذکر جس کی ضرورت شاید ہم سب کو دوسروں سے زیادہ اپنے لیے ہے، وہ ہے استغفر اللہ، صرف 2 لفظ۔ لیکن ذرا سوچیں، انسان کی زندگی میں ایک دن بھی ایسا گزرتا ہے جس میں اس نے کوئی غلطی نہ کی ہو؟ کبھی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے تھی،
کبھی کسی کا دل دکھ جاتا ہے، کبھی نماز میں سستی ہو جاتی ہے، کبھی غصہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، کبھی انسان کسی ایسی بات میں پڑ جاتا ہے جس سے اسے بچنا چاہیے تھا، اور کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کا علم بھی صرف اللہ کو ہوتا ہے اور ہمیں اپنے دل میں اس کا احساس رہتا ہے۔ اب یہاں ایک بات بہت اہم ہے، غلطی ہو جانا انسان کی کمزوری ہے، لیکن غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف واپس نہ آنا اس سے بھی زیادہ نقصان والی بات ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں استغفار ہمارے لیے بہت اہم بن جاتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے استغفر اللہ تو وہ اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، وہ یہ مان رہا ہوتا ہے کہ میرے رب، میں کامل نہیں ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں کمزور ہوں، لیکن میں تیرے دروازے سے دور نہیں جانا چاہتا، میں واپس تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا ہماری زندگی میں ایسی کوئی بات ہے جس پر ہمیں آج بھی افسوس ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایسی غلطی ہے جسے یاد کر کے دل کہتا ہے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا؟ کیا کوئی ایسا حق ہے جو ہم نے کسی کا مارا ہو؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جس سے ہم نے کسی کا دل توڑا ہو؟ اگر ایسا کچھ ہے تو مایوس ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ مومن کی زندگی میں اصل بات یہ نہیں کہ اس سے کبھی غلطی نہ ہو، اصل بات یہ ہے کہ غلطی کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ ضد کرتا ہے یا جھک جاتا ہے، وہ اپنی غلطی کو درست ثابت کرتا ہے یا اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ دور بھاگتا ہے یا اپنے رب کی طرف واپس آتا ہے۔ اس لیے استغفار کو صرف ایک تسبیح کی گنتی نہ بنائیں۔ جب آپ استغفر اللہ کہیں تو اپنے دل میں اپنی کسی ایک غلطی کو یاد کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگیں۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے، استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کر غلطی کرتا رہے اور پھر صرف الفاظ بول کر مطمئن ہو جائے۔ اگر ہم کسی گناہ سے توبہ کر رہے ہیں تو جہاں تک ممکن ہو اسے چھوڑنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو حق واپس کرنے کی کوشش کریں، اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو معافی مانگیں، اگر زبان سے کسی کی برائی کی ہے تو آئندہ اپنی زبان کو روکنے کی کوشش کریں۔ یعنی استغفار صرف زبان سے نہیں، زندگی میں تبدیلی کی طرف بھی ایک قدم ہونا چاہیے، اور یہی بات اس ذکر کو بہت زیادہ خوبصورت بناتی ہے۔ آپ اسے صرف ربیع الاول کی چاند رات تک محدود نہ کریں، اسے روزانہ پڑھیں، صبح، دن میں، شام میں، رات میں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کیونکہ ہمیں صرف ایک دن اللہ سے معافی نہیں مانگنی، ہمیں ہر دن اپنے رب کے محتاج ہیں۔ دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم دوسروں سے معافی مانگنے میں کتنی دیر لگا دیتے ہیں؟ کبھی انا درمیان میں آ جاتی ہے، کبھی شرمندگی روک دیتی ہے، کبھی انسان سوچتا ہے کہ سامنے والا مجھے کیا سمجھے گا۔ لیکن اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہمیں کسی دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اکیلے بیٹھے ہوں، کسی کو معلوم بھی نہ ہو، بس اپنے رب سے بات کریں، استغفر اللہ، پھر دوبارہ کہیں استغفر اللہ، اور دل سے کہیں یا اللہ، جو غلطیاں مجھ سے ہوئیں مجھے معاف فرما، جو غلطیاں مجھے معلوم ہیں اور جو مجھے معلوم نہیں ان پر بھی رحم فرما، مجھے دوبارہ ان غلطیوں میں جانے سے بچا اور مجھے اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرما۔ دوستو، یہ دعا صرف زبان سے نہیں، دل سے مانگیں۔ اور ایک اور بات، اگر آپ نے کبھی یہ سوچا ہو کہ میں نے اتنی غلطیاں کر لی ہیں، اب شاید میرے لیے واپسی کا راستہ نہیں، تو اس خیال کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ غلطی جتنی بھی بڑی ہو، سچی توبہ کا دروازہ بند سمجھ کر بیٹھ جانا درست نہیں۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ واپس آئے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ اب ذرا ایک چھوٹا سا معمول بنائیں، جب بھی آپ کو اپنی کوئی غلطی یاد آئے، خود کو کوسنے کی بجائے ایک لمحے کے لیے رکیں، استغفر اللہ، اور پھر سوچیں مجھے اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرانا۔ اگر کسی کا حق متعلق ہے تو اسے درست کرنا ہے، اگر کسی سے معافی مانگنی ہے تو مانگنی ہے، اگر کوئی بری عادت چھوڑنی ہے تو اس کے خلاف قدم اٹھانا ہے۔ اس طرح استغفار صرف الفاظ نہیں رہیں گے، یہ آپ کو اپنی اصلاح کی طرف لے جائے گا۔ اور اب آتے ہیں آج کے اس عمل کی تعداد کی طرف۔ میں نے یہ تعداد شروع میں آپ کو اس لیے نہیں بتائی کہ آپ صرف گنتی سن کر آگے نہ بڑھ جائیں، پہلے یہ سمجھنا ضروری تھا کہ ہم اسے پڑھ کیوں رہے ہیں۔ اب مکمل تعداد سن لیجئے۔ استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ۔ اسے پورے دن میں اپنی سہولت کے مطابق پڑھا جا سکتا ہے، اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اسے صرف آج کے دن کے ساتھ نہ باندھیں۔ اگر آپ نے آج 313 مرتبہ پڑھا ہے تو کوشش کریں کہ کل بھی استغفار جاری رہے، پھر اگلے دن بھی، اور کوشش کریں کہ یہ جو میں نے 3 ذکر آپ کو بتا دیے ہیں نا، ان کو پوری زندگی کے لیے اپنے معمول کا حصہ بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ہمیں ایک دن کی ضرورت نہیں، ہمیں ہر دن ضرورت ہے۔ آج ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے، شاید آج کا دن ہمیں ایک نئی عادت شروع کرنے کا موقع دے رہا ہے،
ایک ایسی عادت جس میں انسان ہر روز اپنے رب کے سامنے جھکے، اپنی کمی کو مانے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے۔ تو آج جب آپ استغفر اللہ کہیں، صرف زبان سے نہ کہیں، ایک لمحے کے لیے دل کو بھی ساتھ لے آئیں اور دل میں کہیں یا اللہ مجھے معاف فرما، میری اصلاح فرما اور مجھے اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو اب آتے ہیں اس عمل کی طرف جسے آپ نے رات کے لیے رکھا ہے، اور اس عمل میں ایک خاص بات ہے، یہ پورے دن میں کرنے والا عمل نہیں ہے، اس کے لیے دن بھر وقت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اس کا وقت رات ہے، وہ وقت جب دن بھر کی مصروفیت ختم ہو چکی ہو، گھر میں شور کم ہو چکا ہو، انسان اپنے کاموں سے فارغ ہو چکا ہو اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اسے کچھ وقت اپنے رب کے لیے ملتا ہے۔ اسی وقت پر یہ عمل کیا جائے گا اور اس عمل میں پڑھی جائے گی سورہ اخلاص۔ دوستو ذرا سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ سورہ اخلاص کو بچپن سے جانتے ہیں؟ ہم نے اسے نماز میں پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے، بچوں کو سکھایا ہے، لیکن کبھی ہم نے رک کر اس کے معنی پر غور کیا؟ یہ چھوٹی سی صورت ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنی بڑی بات سمجھاتی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، پھر اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ ذرا اپنے حالات کو سامنے رکھ کر سوچیں، انسان کس کس چیز کا محتاج ہے؟ کبھی صحت چاہیے، کبھی رزق چاہیے، کبھی گھر میں سکون چاہیے، کبھی کسی مشکل سے نکلنے کا راستہ چاہیے، کبھی دل کو سہارا چاہیے، اور کبھی ایسی پریشانی ہوتی ہے جس کے بارے میں انسان کسی کو بتا بھی نہیں پاتا۔ لیکن سورہ اخلاص ہمیں دوبارہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے، وہ رب جو سب سے بے نیاز ہے اور ہم سب اسی کے محتاج ہیں۔ اسی لیے جب آپ یہ سورت پڑھیں تو صرف جلدی سے ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، کچھ لمحوں کے لیے اس کے الفاظ کو دل کے ساتھ پڑھیں، پھر آگے بڑھیں۔ کیونکہ یہ رات کا عمل ہے، اس لیے کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر موبائل اور دنیا کی دوسری باتوں سے خود کو الگ کریں، ایک پرسکون جگہ بیٹھیں اور اپنے رب کے سامنے دل کو حاضر کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں ایک بات بہت اہم ہے، اس عمل کو پورے دن میں نہیں کرنا۔ دن کے وقت آپ نے پہلے بتائے گئے دوسرے اذکار اپنی مقررہ تعداد کے مطابق پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ مخصوص عمل رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، یعنی دن کے معمولات اپنی جگہ اور رات کا یہ معمول اپنی جگہ۔ اس ترتیب کو برقرار آپ نے لازمی رکھنا ہے، اور اس عمل کے شروع اور آخر میں بھی ایک خاص چیز شامل ہے، وہ ہے درود ابراہیمی۔ پہلے درود، پھر سورہ اخلاص اور آخر میں دوبارہ درود۔ لیکن یہاں بھی جلدی آپ نے نہیں کرنی، درود پڑھتے وقت ادب کے ساتھ پڑھیں، پھر سورہ اخلاص شروع کریں اور سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے اس کے معنی کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ اب ذرا اپنے آپ سے ایک سوال کریں، اگر ہم رات کو سونے سے پہلے اپنے رب کو یاد کرنے کی عادت بنا لیں تو ہماری رات کیسی ہو سکتی ہے؟ دن بھر انسان دنیا کی فکر میں رہتا ہے، کبھی پیسوں کی فکر، کبھی گھر کی فکر، کبھی کاروبار کی، کبھی بچوں کی، کبھی آنے والے کل کی۔ لیکن رات کے اس وقت اگر آپ چند لمحے دنیا کی فکروں سے ہٹ کر اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں تو کم از کم اپنا دل تو دوبارہ اپنے رب کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، اور یہی اس معمول کی خوبصورتی ہے۔ اسے صرف ایک رات تک محدود نہ رکھیں، اگر آپ نے یہ معمول شروع کیا ہے تو اسے اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، ہر رات عشاء کے بعد، اور اگر کسی دن آپ تھکے ہوئے ہوں تو بھی کوشش کریں کہ اپنے معمول کو بلا وجہ نہ چھوڑیں، کیونکہ اچھی عادت ایک دن میں نہیں بنتی، وہ بار بار کرنے سے بنتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت واضح رہنی چاہیے، یہ طریقہ اور یہ تعداد ربیع الاول کے چاند کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ خاص عمل کے طور پر پیش نہیں کی جا رہی، یہ آپ کے بتائے ہوئے معمول کے مطابق ہے، اور یہی احتیاط ہماری بات کو زیادہ مضبوط بناتی ہے۔ اب آئیے مکمل طریقہ ایک بار صاف صاف سمجھ لیتے ہیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کے لیے بیٹھیں، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں اور سورہ اخلاص کو مقررہ تعداد میں مکمل کریں، پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے خیر مانگیں۔ اور یاد رکھیں اس عمل کو دن کے کسی دوسرے وقت آپ نے منتقل نہیں کرنا۔ دوستو سورہ اخلاص والا یہ عمل صرف عشاء کی نماز کے بعد رات کو ہی کرنا ہے، باقی دن میں پہلے بتائے گئے اذکار اپنی اپنی مقررہ تعداد اور طریقے کے مطابق کیے جا سکتے ہیں۔ اب آخر میں وہ بات جس کا شاید آپ انتظار کر رہے تھے کہ سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، یہ تعداد شروع میں نہیں بتائی گئی تھی تاکہ آپ پہلے پورا طریقہ سمجھ لیں۔ اب مکمل تعداد سن لیجئے۔
سورہ اخلاص 41 مرتبہ یعنی کہ 41 ٹائمز، اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اس سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 41 مرتبہ سورہ اخلاص، اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ یہ پورا عمل صرف عشاء کی نماز کے بعد رات کو کرنا ہے، دن میں اسے نہیں کرنا۔ اور اگر آپ اس معمول کو اختیار کرتے ہیں تو اسے صرف ربیع الاول کے چاند کی رات تک محدود رکھنے کی بجائے اپنی روزانہ کی نیک عادت بنانے کی کوشش کریں۔ دنیا کی مصروفیت اپنی جگہ چلتی رہے گی، لیکن رات کا کچھ وقت اپنے رب کے لیے نکالنا انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو آج رات جب عشاء کی نماز مکمل ہو، چند لمحوں کے لیے دنیا سے خود کو الگ کریں، درود پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر اپنے رب کے سامنے دل کھول کر دعا کریں۔ شاید اصل خوبصورتی یہی ہے کہ دن چاہے کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، رات کا ایک وقت ایسا ضرور ہو جب انسان اپنے رب کے سامنے بیٹھ سکے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو کو صرف سن کر ختم نہ کریں، بس ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، دنیا اپنی جگہ چل رہی ہے، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن شاید ہمارے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی کچھ نیا شروع کریں۔ آج سے اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنائیں، درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، استغفار کو اپنی روزانہ کی عادت بنائیں، اور رات کو عشاء کے بعد اپنے رب کے سامنے کچھ وقت ضرور گزاریں۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی میں اگلا ربیع الاول آئے گا یا نہیں، لیکن آج کا یہ دن ہمارے پاس ہے، آج کی یہ رات ہمارے پاس ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کا یہ موقع بھی ہمارے پاس ہے۔ اس لیے کل کا انتظار نہ کریں، جو نیکی آج شروع ہو سکتی ہے اسے کل پر نہ ڈالیں۔ اور ایک بات اپنے دل میں ضرور رکھیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے انسان کو کسی خاص جگہ یا کسی خاص حالت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ایک سچا دل، ایک عاجز زبان، اور اپنے رب کی طرف واپس آنے کا ارادہ، یہی بہت بڑی شروعات ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کی یاد دلائی ہے تو اسے صرف اپنے تک نہ رکھیں، یہ ویڈیو اپنے گھر والوں میں، اپنے دوستوں میں، اور ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جنہیں شاید آج اس یاد کی ضرورت ہو۔ اور جاتے جاتے کامنٹس میں صرف یہ لکھ دیں، یا اللہ مجھے اپنی یاد اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر قائم رکھ، آمین، اللہم آمین۔ دوستو، ہو سکتا ہے آپ کا یہ ایک جملہ کسی دوسرے شخص کے دل کو بھی چھو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ذکر کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمیں نماز، قرآن اور نیکی کی پابندی عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ایمان کا خیال رکھیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیے۔ اللہ حافظ۔